لوگ لے کے گئے ہیں اس معاملے کو عدالت کے اندر، ان سے بھی اپیل ہے اور عدلیہ سے ہاتھ باندھ کے اپیل، کچھ تو لحاظ کریں، کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں، کوئی ورثہ چھوڑ جائیں. جا رہے ہیں آپ، یہ نہ ہو کہ آپ قصہ پاری نہ بن جائیں، تاریخ جو ہے آپ کو ڈیلیٹ کر دے. ایک پوری ڈیمانڈ تھی کہ التجا تھی کہ سارے جج اکٹھے بیٹھے، آج وہ ہو سکا. فوجی عدالتوں کا سویلین کے مقدمات سننے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے. اس وقت آپ اندر گھر میں لڑ رہے ہیں اور باہر سے حملہ ہو رہا ہے. قاضی فیض صاحب سے توقع تھی کہ وہ اس پہ بیٹھے رہیں گے. کل امید ہے کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت پراچا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے تو کہہ دیا کہ یہ بینچ ہی متنازع ہے اور یہ بینچ کوئی کیس سن ہی نہیں سکتا، اور یہ والا کیس جس کو سپریم کورٹ نے خود ہی اس قانون کو، پروسیجر اینڈ پریکٹسز قانون کو متنازع کیا ہوا ہے، سسپینڈ کیا ہوا ہے. آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو کہہ دیا کہ جب تک وہ بینچ بنانے والا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ سارا بینچ اور یہ سارا کیس سب جوڈس رہے گا. لیکن یہ بینچ آج سارا دن ان کی عدم موجودگی میں یا ان کے نکل جانے کے باوجود یہ بینچ بیٹھا رہا، کیس کی سماعت ہوتی رہی اور کل بھی 9:30 بجے سماعت جاری رہے گی. چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب چاہتے ہیں کہ فوج پر حملہ کرنے والے فوج کے ہاتھوں سزا سے بچ جائیں، ملٹری کورٹس یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی مخالفت کر رہے ہیں. ویسے مخالفت تو ہونی چاہیے، کیونکہ غلام سرور خان ایک رات رہے کہیں جیل میں رہے، دوسرے دن ہی انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. ہمایوں اختر خان تو ایک دن بھی نہیں رہے کہیں اور انہوں نے ٹویٹ پہ ہی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. ہم آج کی جو سماعت ہے یا یہ جو ایک کانسیپٹ بن رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ یونان میں کشتی حادثے کو بڑے دن ہو گئے، 12 پاکستانیوں کے زندہ بچنے کی تو بات ہوئی ہے، وہ یونان کے حکام کے پاس ہیں، ان کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے کے حکام بھی ملے ہیں، لیکن کتنے پاکستانی تھے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ان میں سے کوئی اور بھی زندہ ہے یا نہیں ہے. حالانکہ زندہ بچنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو پتہ تو چلے کہ ان کے جوان بیٹے کدھر گئے. 25-25 لاکھ روپے انہوں نے دیے، وہ زندہ بھی ہیں یا خدا نخواستہ ان ڈیڈ باڈیز میں وہ پڑے ہیں جن کے ڈی این اے سے شناخت ہونی ہے. اور ثانیہ پہ ثانیہ یہ بھی ہوا کہ آبدوز جو ٹائٹینک دیکھنے ٹائٹن آبدوز گئی تھی، اس میں بھی 2 پاکستانی ہیں، بڑی لیڈنگ بزنس فیملی سے ہیں، انڈسٹریلسٹ فیملی سے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. لیکن پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے. میں مہمانوں کا پہلے تعارف کرا دیتا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. جناب حابند خان صاحب سینئر وکیل ہیں، سینئر قانون دان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حسن رضا پاشا صاحب، سارا دن یہ چلتی رہی ہیئرنگ ایک ایسے بینچ کی طرف سے جس میں 2 آنریبل ججز اٹھ کے چلے گئے تھے کہ یہ بینچ تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ معاملہ متنازع ہے. اس میں آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں جو چلے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی سینئر جج ہیں، دوسرے جو جج صاحب چلے گئے تھے. تو یہ واقعی متنازع ہے، یہ بینچ بیٹھا رہا. اگر بینچ متنازع تھا تو فیصلہ پھر اس کو کون مانے گا؟ دیکھیں پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب ڈیزگنیٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. پچھلے تقریباً 2-2.5 ماہ سے کسی بینچ کا بھی حصہ نہیں ہے. جی اور اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی، پھر آج اس کا پبلکلی بھی یہ بات آ گئی سامنے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں جو
بینچ بنانے کا طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے، پارلیمان نے کی ہے، اس کے تحت 3 رکنی کمیٹی جس میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ون آف دی ممبر چیئرمین ہوں گے اور 2 سینئر ججز وہ بنائیں گے. میں خالی جہانگیر جدون صاحب تشریف لے آئے، میں ان کا بھی تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ذرا ہمارا پورا پینل وہ جان پائیں کہ کون ہے. بہت شکریہ جی آپ تشریف لے آئے. پلیز پاشا صاحب کنٹینیو. تو وہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہی تھا، تو ایک 8 رکنی بینچ بنا کے اس کو اسٹے دے دیا گیا. اس میں جب یہ بات سامنے آئی تو آنریبل سینئر پیونی جج جو کہ اب ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کسی بھی بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قانون بن چکا ہے اور قانون بننے سے پہلے بھی میرا یہ موقف تھا، یعنی ان کا، کہ کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا اختیار وہ کسی فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قانون کی موجودگی میں اگر پرانے طریقہ کار کے تحت بینچ بنایا جائے گا تو وہ اس کو غیر قانونی تصور کرتے ہیں، اور میں کسی غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. آج بہت اہم کیس تھا، اور 2015 کی جو ججمنٹ ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن والے کیس میں، اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے آرمی کورٹس کے خلاف اپنی ججمنٹ دی تھی، ڈائسنٹنگ نوٹ دیا تھا، اور 11 جو ججز تھے صاحبان تھے، انہوں نے وہ پٹیشن خارج کی اور یہ ہولڈ کیا کہ آرمی کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، جن میں آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آنریبل چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے 2015 میں اس ججمنٹ کا یہ حصہ تھے جس میں ملٹری کورٹس کو جائز قرار دیا ٹرائل کو، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اپ کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. حامد خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ ایک بینچ جس کو آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے متنازع قرار دیا، جب یہ کوئی بھی فیصلہ دے گا تو وہ فیصلہ بھی پھر تو تنازع کا شکار رہے گا. جی نہیں، کوئی تنازع نہیں، کیونکہ ان کی اپنی مرضی تھی، وہ نہیں بیٹھنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے بینچ سے الگ کر دیا. لیکن جو ان کے علیحدہ ہونے کے بعد اور جسٹس طارق کے الگ ہونے کے بعد سداد طارق کے جو بینچ پھر نئے سرے سے مرتب دیا گیا ہے 7 رکنی بینچ، اب وہی بینچ جو ہے وہی سننے کا مجاز ہے، اسی نے اس کی کارروائی جو ہے شروع کر دی ہے، اور کیس ان کے سامنے پیش ہو گیا ہے، اور اس کی سماعت چل رہی ہے، کل بھی چلے گی. لہذا وہ 7 رکنی بینچ ہی اب وہ بینچ ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس بہت اہم معاملے پر، یعنی فوجی عدالتوں کے معاملے پر اپنا فیصلہ دے گا. آپ کے خیال میں، آپ بڑے سینئر قانون دان ہیں، کب تک یہ کیس چل سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو بینچ نے دیکھنا ہے. میرے نزدیک تو اس کے اوپر پہلے ہی سپریم کورٹ کی بڑی واضح ججمنٹس آ چکی ہیں. جو 2015 والی ججمنٹ کا ذکر کیا ہے، اس میں میں لیڈ کاؤنسل تھا، جو ملٹری کورٹس کے خلاف بحث کی تھی. اس میں ہوا یہ تھا کہ 6 ججز نے تو کلیئرلی کہا کہ وہ غیر آئینی ہیں. باقی جو ججز تھے سوائے 2 کے، جو دونوں نے کہا تھا کہ یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، جو 8 ججز تھے ان کا ایک فیصلہ تھا. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملٹری کورٹس جائز ہے. اس میں لیڈ فیصلہ جو لکھنے والے 8 ججز میں، جس میں عمر بندیال بھی شامل تھے، وہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کا فیصلہ ہے، اور بہت واضح اور اچھا فیصلہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئین کا حصہ نہیں ہو سکتی، یہ اپریشن ہے، یہ جو ہے آئینی تصور کے خلاف ہے. اور البتہ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو گئی تھی 21ویں ترمیم 2 سال کے لیے ٹیررزم کے خوف کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا چونکہ
یہ آئین میں ترمیم کر دی گئی ہے ملٹری کورٹس بنانے کی، اور اس میں جس کو ہم سن سیٹ کلوز کہتے ہیں، یعنی ایکسپائری کلوز ہے، تو اس لیے ہم صرف اس کو 2 سال تک ہی کنٹینیو کرنے کی اجازت دیں گے. ادروائز ان کے جو فیصلے میں واضح طور پہ یا ججز کے فیصلے میں ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. اب تو وہ ترمیم ختم ہو چکی ہے، 21ویں ترمیم. جی وہ سن سیٹ کلاز جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل ختم ہو چکی. ادھر رکیے گا پلیز. جہانگیر جدون صاحب، ایک اور بھی آج نقطہ بڑا اہم رہا کہ پلیڈ کیا گیا ان پٹیشنر اور پٹیشنر کے لائر کی طرف سے کہ آپ اس پہ حکم امتناعی جاری کریں، وہ ریفیوز ہو گیا. اس کی بھی کوئی اہمیت ہے آج کے کانٹیکس میں، اس کرنٹ ایشو کے کانٹیکس میں؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں فیڈریشن کو اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد فیصلہ کریں گے. یہ بہتر ہے کہ آپ دوسری سائڈ پھر سر ہمارا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارا سننے بغیر جو ہے ایک سر اسی ایکٹ کے خلاف پروسیجرز اینڈ پریکٹسز ایکٹ جو تھا اس دن تو فوراً بالکل سر. دیکھیں ایک دوسرا جو فریق ہے فیڈریشن ہے اس کو سنے بغیر جو ہے وہ ایکس پارٹی سمجھ لیں یا پہلے اس کو سنے بغیر اسٹے آرڈر دینا، پھر آپ اس کو آگے چلنے ہی نہیں دیتے. تو انہوں نے کل اس لیے رکھا ہے، کل ان کو ٹائم لائن دی ہے کہ آپ اپنے آرگومنٹ مکمل کریں، اس کے بعد اٹارنی جنرل آرگومنٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کوئی فیصلہ کریں گے اس میں کیسے آگے چلنا ہے. تو جس طرح احمد خان صاحب نے بتایا، وہ جو 2015 والی ججمنٹ تھی اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت 21 امینڈمنٹ کے بعد سن سیٹ کلاس کے تحت، پھر اس کو بعد میں جو ہے 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن بھی دی گئی. جی تو اس میں ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ علیحدہ تھا، اور یہ جو ابھی جو چل رہا ہے یہ علیحدہ ہے. یہ دیکھیں ملٹری کورٹس ہیں انڈر دا ملٹری ایکٹ، اس پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت یہ کورٹ نہیں بنائی گئی. یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو آرمی، ان کورٹس کو ملٹری ایکٹ کو پارلیمنٹ نے پاس کیا نا، ملک کا قانون ہے، قانون تو جی سو فار ابھی تک قانون موجود ہے. میرا تو یہی پوائنٹ آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک قانون موجود ہے، اس قانون کے تحت ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں بنائی کیوں نہیں جا سکتی، کیس پروسیڈ کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ دیکھیں اب جو پچھلی گورنمنٹ تھی نا اس سے 25 آدمی کا 25 جو ڈفرینٹ پچھلی گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ 25 آدمیوں کا ٹرائل ہوا ہے فوجی عدالتوں میں، فوجی قانون کے مطابق، ملٹری ایکٹ کے مطابق، اور سیکشن 2D جو ہے 1 2 3 ابھی تک موجود ہیں. اس کو سیٹسفائی، یہ پہلی دفعہ اس کو، اور اس کو اسی ججمنٹ کے اندر اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا، اس کو الٹرا وائرس نہیں کرا دیا. آج ایک جج صاحب نے جسٹس یہ آفریدی نے کہا تھا کہ ہم نے تو آلریڈی سیکشن 2D جو ہے اس کو تو ہم نے الٹرا وائرس تو کنسٹیٹیوشن نہیں کرا دیا. اب اس میں نقطہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے سویلین وہ کس طرح ملٹری سبجیکٹ ٹو دا ملٹری ایکٹ ہے. تو یہ کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اس کا جو ایکٹ ہے، ایک بندے نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے حامد خان صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے اتنے پریسیڈنٹ پڑے ہیں. مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم انہی قانونی اور آئینی نکات کو کچھ مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. اگر ٹرائل شروع ہوا، فرض کیا جیسے پاشا صاحب کی اسیسمنٹ صحیح ہے کہ وہ جو آج پریس ریلیز کی بھی بات ہوتی رہی، عدالت نے پوچھا پریس ریلیز یہ ISPR کا ہے یا کس کا ہے، تو کھوسا صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ISPR کا ہے، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد کا اعلامیہ جو تھا. لیکن اگر ادھر ٹرائل شروع ہے اور ادھر سے کوئی اور فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ بڑی دیکھنا آپ نے کوشچن اٹھایا ہے. جی ہاں، اس اگر اگر فیصلہ یہ آتا ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ 25 بندے جو پیچھے PTI کی گورنمنٹ میں سزائے موت ہو چکے ہیں، 10 سال قید ہو چکے ہیں سویلین، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو دیکھیں نا، اب جو بندے جن کا ٹرائل مثال ہو نہیں رہا ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے بائی دا اینٹی ٹیررزم کورٹ. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے یہ کوشچن اٹھایا ہے کہ وہ اس فیصلے سے اگر اگریوڈ ہیں تو وہ تو ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ کرمنل ریویژن بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تو کوئی آیا نہیں آیا اس کورٹ میں. اور اس کا میرے خیال میں یہ حال ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ، کیونکہ کیس ٹو کیس بیچ جانا ہے نا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے آئی ایم ناٹ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ، کیونکہ مجھ پہ یہ جو میں نے offense کیا ہے alleged offense، یہ تو اس میں آتا ہی نہیں ہے. کسی نے ایک ڈنڈا مار دیا مثال کے طور پہ کسی گیٹ پہ،
تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو ڈنڈا مارا ہے, میں تو اس میں نہیں آتا, تو اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے. اور کسی نے ایک بہت بڑا جو ہے کسی شہداء کا ایک جو ہے مجسمہ توڑ دیا ہے, یا ایک ایسا سمبالکلی اس نے اتنا زیادہ غلط کام, جہاز کو آپ نے دیکھا ہے وہ پورا جہاز انہوں نے جلا دیا ہے. تو اس قسم کے انسٹالیشن پہ بہت زیادہ عملے کیے ہیں. تو ہر ایک بندے کا پھر کس نے, اب 5 بندے تھے اس میں سے کس کا ایکٹ زیادہ ہے, اس کا تھوڑا ہے, یا آیا ان کو سب کو ایک ہی وائکیریس لیبلٹی کے اندر یا کامن انٹینشن کے اندر. تو عدالت کے سامنے جب آئیں گی ایگزیکٹلی خود دیکھے گی. انہوں نے کہا تھا کہ جو جج جو ہے وہ دے رہا ہے نا, اینٹی ٹیررزم کا پریزائڈنگ افسر سیشن جج کے برابر ہوتا ہے, اگر وہ ملٹری کے حوالے کر لیا تو کیا اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے, کیا اس نے کوئی مٹیریل دیکھا ہے اپلائی کرتے ہوئے. تو یہ بھی تو کوشچن ہے, یہ آپ ادھر اٹھا سکتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں. وہ پٹیشنر ایک بھی نہیں آیا جو ایگریوڈ ہیں کہ ہمیں ہمارا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہی تو عدالت آج پوچھتی بھی رہ گئی. تو یہ دیکھیں نا, اس کا تو میرے حساب میں یہ تو مینٹینیبلٹی پہ کوشچن اٹھے گا اس کی کہ یہاں پہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. کوئی اگر بندہ ایگریوڈ ہے, اس کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ریمیڈی نہیں ہے وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر یا کسی میں, پھر تو وہ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. لیکن بندوں میں سے کوئی بندہ نہیں آیا. یہ ایک پبلک انٹرسٹ میں ایک آپ یہ سمجھیں کہ مطلب ایک پٹیشن ہے فرام اے پولیٹیکل پارٹی کہ جی آپ جا کے پٹیشن کریں, ٹھیک ہے. اس میں ایک جی اس میں پھر آپ دیکھیں مختلف قسم کی پٹیشنیں آ گئی ہیں. تو اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, اس کے بعد اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. جو ٹرائل چل رہا ہے اس سے بھی ہوگا, اور جو آلریڈی پچھلے 3 سالوں کے اندر جو لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں ان کی اپیلیں ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے, ان کے کیس آگے چل رہے ہیں ابھی. اب راولپنڈی ہائی کورٹ میں ڈیتھ سینٹینس جو ہے سسپینڈ بھی کی ہوئی ہے, بھائی صاحب کو پتہ ہوگا, یہ تو بینچ پہ پیش ہوتے ہیں. تو اس طرح پنڈی جو ہے اس بینچ کے اندر یہ کیسز چل رہے ہیں. پھر آپ تو 3 سال کی ٹرائل کی بات کر رہے ہیں حامد خان صاحب. اگر 21D کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے, انسانی حقوق کے ان پروویژن کے خلاف قرار دیا جاتا ہے, تو اس کا اطلاق پھر 1952 سے آنورڈ تمام کیسز سے ہوگا, تمام کو ریلیف ملے گی. یہ اس لیگل کمپلیکیشن کو ہم کیسے پھر کس تناظر میں دیکھیں اور کیسے دور ہوگی؟ دیکھیے, جب بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ آنے والے وقتوں کے لیے ہوتے ہیں, پروسپیکٹیو ہوتے ہیں, ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوتے. جب تک کہ اس کے بارے میں واضح طور پر عدالت کہہ نہ دے کہ اس کا اطلاق کس تاریخ سے یہ کس دور سے ہوگا. تو میرے نزدیک یہ ہے اس میں معذرت کے ساتھ کہ جو گزشتہ 3.5 سال میں 25 لوگوں کا ٹرائل کیا گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, اور ان کی اپیلیں کچھ کی تو ابھی پڑی ہیں, تو ان کو کلب کیا جائے گا, ان کا پھر ایکویلٹی بیفور لا کے پرنسپلز کے تحت پوچھ رہا ہوں یہ سوال. ہاں ہونا چاہیے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بھی جن لوگ, کیونکہ جس کیس میں اپیل پینڈنگ ہوتی ہے وہ سمجھو کیس اپنی جگہ موجود ہوتا ہے, اپیل جو ہے کنٹینویشن ہوتی ہے ٹرائل کی, تو یقینی طور پر اس پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے, تو کوئی حرج نہیں. اچھا, ویسے تو یہ پی ٹی آئی کے کیسز ہیں, لیکن آپ موسٹ ریلیونٹ ہیں اس پینل میں. چودھری اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب کیوں پیروی کر رہے ہیں اس کی؟ دیکھیے, میرا خیال ہے وہ پارٹی کی وجہ سے نہیں, اور نہ ہی ہمارا جو سٹینس ہے یہ پارٹی کی بنیاد پر ہے. اس کا تو تعلق ایک اصول پہ ہے. ہم وکیل بلیو کرتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل جو ہے سویلین کا, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ملٹری جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت جو ملٹری فورس بنائی جاتی ہیں, اس کا مطلب بنیادی طور پر آرم فورسز میں ڈسپلن مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس لیے آرم فورسز کے لوگ جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ والی بیسک رائٹس نہیں انجوائے کرتے جو کہ عام سٹیزن کرتا ہے, ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل اور یہ وہ, کیونکہ وہ ایک ڈسپلنری فورس کا حصہ ہوتے ہیں. لہذا یہ اسی لیے اعتزاز احسن صاحب بطور کسی پارٹی کے نمائندگی کے طور پہ نہیں, یا فار دیٹ میٹر لطیف کھوسا صاحب, وہ تو بطور وکیل کے, بطور شہری کے اور بطور آئین کے. اچھا, ویسے انٹرسٹنگلی خان صاحب, وہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں گئے, لیکن ان کی پارٹی نے ان کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کی سفارش کر دی. بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب, آپ نے وقت دیا.
जहांगीर खान जदून साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए, जनाब हसन रज़ा पाशा साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा यूनान में कश्ती हादसे के हवाले से जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फैमिलीज़ हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, माएँ जिनके नौजवान बेटे पता नहीं वो किस हाल में हैं, वो ज़िंदा भी हैं या खुदा न खास्ता कुछ हो गया उनको, जिन फादर्स ने 25-25 लाख रुपए अदा किए, वो इस इंतज़ार में हैं कि उनके बेटे किधर हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। यूनान में कश्ती का हादसा हुआ। डोमेस्टिक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 138 पाकिस्तानी लापता हैं, लेकिन वहाँ पर तो 12 पाकिस्तानी जो ज़िंदा थे उनके साथ ग्रीस यानी यूनान के हुकाम भी मिले, पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम भी मिले। बाकी कौन हैं और किधर हैं, इतने दिन गुजर गए, उसमें यूनान के कोस्ट गार्ड की जो गफलत है या उनकी तरफ से मैनूवरिंग है, जो भी कहा जाए, वो भी सामने है। और साथ साथ ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि यूनान जाने वाले या यूनान में जो कश्ती हादसे का शिकार हुए वो तो यूरोप में रोज़गार के लिए जा रहे थे, लेकिन बहुत अमीर पाकिस्तानी जो टाइटन में बैठकर समंदर में गए, आबदोज़ अभी तक नहीं मिल रही। तनकीद जो भी कोई करे, लेकिन वो भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में उनका बिज़नेस है, हज़ारों पाकिस्तानियों को रोज़गार उन्होंने दिया हुआ है, तो मेरे लिए वो भी इक्वल पाकिस्तानी हैं। या इन अमूर पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान एम्बेसडर मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा को। बहुत शुक्रिया स्पेशली हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। इतना बड़ा हादसा हुआ, सबसे पहले तो मुझसे सवाल किया जाता है कि यूनान के कोस्ट गार्ड का किरदार बड़ा मशकूक है, क्या हमने यूनान के साथ ये मामला उठाया? देखिए जी, इसमें एक आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि ये हादसा क्यों हुआ, ये कश्ती क्यों इतनी ओवरलोडेड थी, कहाँ से चली, कौन लोग सवार थे, ये बहुत सारे सवालात हैं जो हम सारों के जहनों में हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशंस ओपन कर दी गई हैं और ग्रीस की हुकूमत भी इस पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हम समझते हैं कि इस पर तनकीद या इस पर तबसरा करना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कबल अज़ वक्त है। जब ये रिपोर्ट सामने आएंगी, क्लैरिटी होगी, फिर हम उस पर अपना तबसरा करना मुनासिब समझते हैं। मुझे याद है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूनान के वज़ीर ख़ारजा से बात भी की थी, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने कोई प्रॉमिस किया, उन्होंने तहकीकात से आगाह किया, बातचीत हुई क्या थी? देखिए, वज़ीर ख़ारजा की जो अपने हम मनसब के साथ बातचीत हुई उसमें सबसे अहम चीज़ जो हमने हाईलाइट की वो ये थी कि जो पाकिस्तानी हमारे सस्पेक्टेड है कि शायद इस कश्ती में सवार थे, जो मिसिंग हैं, लापता हैं या खुदा न खास्ता वफ़ात पा गए हैं, उनकी बाजियाबी के लिए हम किस तरह से मिलकर काम कर सकते हैं, वो इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह है। और जो डेड बॉडीज़ अब तक रिकवर हुई हैं उनकी शनाख्त के लिए किस तरह दोनों ममालिक मिलकर काम कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसका ताकि रिज़ल्ट्स सामने आए और जो फैमिलीज़ हैं जो तकलीफ़ में हैं उनको बहुत जल्द एक जवाब मिल सके, क्योंकि ये उनके लिए जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल टाइम है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि वज़ीर ख़ारजा ख़ुद बात करते अपने हम मनसब से और उनको हमारे जो तकलीफ़ है उसका इजहार करते और उनके साथ मिलकर इस पर डिस्कशन करते। जो ग्रीस के वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने यकीन दहानी कराई हमारे वज़ीर ख़ारजा को कि हुकूमत यूनान पूरी तरह पाकिस्तानी हुकूमत के साथ इस पर कोऑपरेट करेगी और जल्द से जल्द ये जो हमारे कंसर्न्स हैं इन पर हमारे साथ मिलकर काम करेगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो असल पेरेंट्स के जो कंसर्न है, उनका गम है, मसलन एक माँ है वो इंतज़ार कर रही है, पता नहीं उसका जवान बेटा ज़िंदा है या नहीं है, जिस बाप ने इन स्मगलर्स को 25-30 लाख रुपए दिए उसको भी पता नहीं है उसका बेटा ज़िंदा है या कौन है।
کتنا ٹائم ویسے لگ جائے گا ڈی این اے ادھر لینے میں، پھر وہاں ٹرانسمٹ کرنے میں، پھر اس کو میچ کرنے میں، کیونکہ زندہ ہیں یا خدا نہ خواستہ نہیں ہیں، کچھ پتہ تو چلے خاندانوں کو. جی آپ کی بات درست ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 104 لوگوں کو نکالا گیا زندہ، جن میں سے ٹوٹل 12 پاکستانی تھے. یہ ایک آپ کو ریشو بتاتا ہے کہ کتنے پاکستانی تھے اور کتنے اور بھی ممالک کے لوگ تھے. اسی طرح سے جو اس وقت ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں وہ سارے پاکستانی نہیں ہیں، وہ کسی بھی نیشنلٹی کے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب یہ شناخت ہو جائے گی تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کتنے پاکستانی ہیں اور کتنے پاکستانی نہیں ہیں. یہ جو 12 پاکستانی زندہ بچے، ایک تو وہ گریس حکام یونانی حکومت کے ابھی تک ان کے سب پاس ہیں، لیکن پاکستانی سفارت خانے کے حکام بھی ان 12 زندہ بچنے والے پاکستانیوں سے ملے. یہ معلوم کیا ان سے کہ کل کتنے پاکستانی تھے اس کشتی میں؟ دیکھیں جی ان سے بات چیت ہوئی ہے. اصل کاؤنٹنگ تو کسی نے نہیں کی اور سب کے طرف سے ڈفرینٹ نمبرز بھی آ رہے ہیں، اور یہ نارمل ہے. جب اتنے سارے لوگ ہوں تو آپ گنتی کرنا ایک کراؤڈ میں بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، پھر نہ پیپرز ہیں، پتہ نہیں جعلی ہیں یا اصلی ہیں، نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، پتہ نہیں، نہ کسی نے بورڈنگ پاس لیا، ایگزیکٹلی، نہ کوئی ویزا یعنی تھا، پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ کوئی ایئرپورٹ والا امیگریشن والوں کے پاس یہ وہ لسٹ ہو کہ 150 بندہ پاکستان کا ہے، 200 بندہ. لیکن یہ کچھ تو بتاتے ہوں گے رف سا ایسٹیمیٹ کہ کتنے پاکستانی تھے اس جہاز میں. دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ آئی ہیں فگرز، لیکن ہم ان پر بات ابھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ کنفرم نہیں ہے. ایک فردی بیان ہے اور لوگوں کا ایک ایسٹیمیٹ ہے، تخمینہ ہے کہ کتنے. اگر محتاط تخمینہ، آپ ظاہر ہے مختلف فگرز کا کوئی نہ کوئی ایک ایوریج تو بنتا ہوگا، کتنا ایک محتاط تخمینہ کتنے پاکستانی تھے؟ دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ اس وقت نہ شیئر کروں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ ہوگی، کیونکہ ہمیں حقیقتاً ہمیں ایگزیکٹ فگرز کا نہیں پتہ. ہاں یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس طرح کی آپ کے ساتھ اور بھی جو ہمارے نیوز کے رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ اور حکام کے ساتھ یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے بیٹے یا ان کے بھائی اس کشتی میں سوار ہیں. اور یہ ایک تخمینہ ہے، یہ ایک اندازہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا ان کے ساتھ. کچھ لوگوں کا کانٹیکٹ تھا، کچھ کا نہیں تھا. اور یہ بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ واقعی جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے واقعی اس کشتی میں سوار تھے کوئی اور کشتی. ایگزیکٹلی. اور جو ہیومن سمگلر تھے لیبیا میں یا ایجپٹ میں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسی کشتی میں ہم نے سوار کر دیا، خدا نہ خواستہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں. تو مصر کی حکومت، ایجپٹ کی گورنمنٹ یا لیبیا کی گورنمنٹ، جو بھی اسٹرکچر ہے، اتھارٹی ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی حکومت پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہے ٹو اسرٹن کہ کتنے لوگ نکلے تھے، یا ابھی کہیں ان کے پاس ڈیٹینشن میں تو نہیں ہیں لوگ ابھی پاکستانی؟ جی بالکل، ہم کنسرنڈ حکام کے ساتھ ہیں، رابطے میں ہیں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ لیبیا میں ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. وہاں پر بنغازی جہاں سے یہ کشتی چلی تھی وہاں پر ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے، اور ہماری ایمبیسی ٹرپلی میں ہے. تو وہ اس طرح سے ہمارے وہاں پر جو بھی انفارمیشن لینی ہے اس میں کافی چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس میں ہم ریڈ کراس کی بھی مدد لے رہے ہیں، اور بھی ہمارے جو یونائٹڈ نیشنز اور ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے. اسی کانٹیکس میں ڈی این اے مانگا گیا ہے. مثلاً جن کے بچے ہی کہوں گا، جن کے نوجوان غائب ہیں، لاپتہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گجرات کے سب سے زیادہ ہیں، پھر شیخوپورہ کے آگے، وہ ڈی این اے کس کو دیں؟ جی وہ ڈی این اے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بن گئی ہیں، کئی لوگوں کے سیمپلز لے لیے گئے ہیں. اور یہ گھر گھر جا کے لے رہے ہیں؟ یعنی نہیں، وہ سینٹرز بنائے گئے ہیں اور وہاں پر کلیکشن ہو رہی ہے.
اور اس کی ڈیٹیلز آپ کنسرنڈ حکام سے لے سکتے ہیں، اور وہ ڈی این اے میرے اندازے کے مطابق بہت سارے کمپلیٹ ہو بھی گئے ہیں. اچھا دیے ہیں لوگ. ہاں جی. اب اس کے بعد ان کی لیب میں ان کی ایک رپورٹ جنریٹ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ رپورٹ ہم گریس کے حکام کے ساتھ شیئر کریں گے. گریس یعنی ڈی این اے سیمپل شیئر کریں گے تاکہ ادھر میچ ہو جائے، یا وہ سیمپل لے کے وہ رپورٹ آپ کے ساتھ؟ یہ جو رپورٹ ہماری یہاں جنریٹ ہوگی وہ ہم شیئر کریں گے گریک حکام کے ساتھ. گریک حکام نے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کا ڈی این اے سیمپل آلریڈی اکٹھا کر لیا ہے. اچھا. تو ان رپورٹس کو ان کے ساتھ میچ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ واقعی ان میں کوئی پاکستانی ہے کہ نہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ہے تو پھر اس کے بعد، کیونکہ بڑا ہیوج نمبر آیا نا پہلے دن 300 سے اوپر، یہاں میڈیا پہ بھی چلا کہ پاکستانی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، لیکن جب تک کنفرمیشن نہیں ہے، میں خود اس فگر کو کوٹ کرتے ہوئے میں خود گھبرا رہا ہوں، خدا نہ کرے ایسا ہو. 2 اور پاکستانی آپ دو میں ٹائٹن میں وہ پاکستانی ہیں، بائی آل مین دے آر پاکستانی سٹیزن. پیسے دے کر 7 کروڑ اور پھر 7.5 کروڑ 15 کروڑ روپے، باپ بیٹا ہیں، وہ 48 سال کا باپ ہے، 19 سال کا اس کا بیٹا ہے. میں داؤد فیملی کے 2 گھر کے افراد کی بات کر رہا ہوں. ان کے حوالے بھی کہیں حوالے سے حکومت پاکستان نے کہیں چیک کیا ہے وہ کس حال میں ہے جو آپ دو نیچے گئی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ دونوں بہت ڈفرینٹ جی ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی یہ ٹورسٹ جی ایگزیکٹلی وہ کانٹیکسٹ از کلیئر. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے جو دونوں ممالک میں کینیڈا میں اور امریکہ میں جو ہمارے مشنز ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت کانفیڈنس ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور کینیڈا میں، یہ اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں گی اور اس کا ایک اچھا نتیجہ آئے گا. بہت شکریہ. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی، یونان کے حوالے سے خاص طور پر کشتی حادثے میں جو پاکستانی جہاں بحق ہوئے، کچھ زندہ ہیں، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو فگر پہلے دن آیا تھا کہ اتنے پاکستانی جہاں بحق ہوئے ہیں، خدا کرے وہ نہ ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.